بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی نبیہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ سراپا رحمت ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شخصیت مبارک سراپا رحمت ہے، سراپا خیر ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت سے قبل بھی ہر قسم کے گناہ سے، صغیرے سے، کبیرے سے، اور ہر قسم کی گندگی سے، اور ہر قسم کی نجاست سے، اور ہر قسم کی لغویات سے پاکیزہ، اور ہر قسم کی لغویات سے آپ دور رہے۔ کبھی بھی کسی گناہ کے کام میں آپ علیہ السلام نے شرکت نہیں فرمائی۔ اور پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے جو خاص طور پر لقب تھا وہ صادق اور امین کا لقب تھا۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکہ کے اندر تمام کے تمام لوگ صادق کے نام سے، امین کے نام سے پہچانتے تھے۔ صادق کا معنی سچ بولنے والا، لیکن صرف زبان کا سچا نہیں، زبان کا، عمل کا، دل کا سچا۔ یعنی جو زبان میں ہے دل میں بھی بات وہی ہے، جو عمل میں ہے وہی دل میں بھی ہے، کہ مکمل طور پر صدق اور سچائی جب ثابت ہوتی ہے کہ انسان کی زبان اور آدمی کا عمل اور آدمی کا دل تینوں چیزوں آپس میں موافق ہو جائیں تو یہ کامل سچائی بنتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ زبان سے آدمی بولے لیکن عمل اس کے خلاف ہو، یعنی گفتار کا غازی تو ہے، کردار کا غازی نہیں ہے، کردار اس کے پاس کچھ نہیں ہے، سیرت اس کی کچھ نہیں ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا گفتار بھی صاف ستھرا، آپ کا کردار بھی صاف ستھرا، آپ کی تنہائی کی زندگی بھی پاکیزہ زندگی، آپ کی مجالس اور محافل کی زندگی بھی انتہائی صاف ستھری اور شفاف زندگی۔ زندگی کے کسی بھی موڑ پر، کسی بھی لمحے میں، کسی بھی وقت پر، کسی بھی دن میں، اور زندگی کا کوئی بھی ایسا وقت نہیں ہے جس پر کوئی کلام کر سکے کہ یہاں آپ علیہ السلام کی زندگی درست نہیں تھی، وہ وقت جو تھا وہ اچھا نہ تھا۔ نہیں، پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے چونکہ رحمت بنا کر بھیجنا تھا، رسول بنا کر بھیجنا تھا، اس لیے اللہ پاک نے از خود آپ کی تربیت فرمائی، اللہ پاک نے از خود آپ کو پیارے اخلاق سکھائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اخلاق سکھا کر، ادب سکھا کر، پھر اللہ نے خود تعریف بھی فرمائی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ تو اخلاق کے بلند تر درجے پر فائز ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبوت کے لیے سرفراز فرمایا اور نبوت کا تاج پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سر مبارک پر جب رکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی وحی جب نازل فرمائی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، یہ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات آئی۔ ان 5 آیات میں تعلیم کی تاکید کی گئی، ان 5 آیات میں تعلیم سمجھائی گئی کہ اب دور پڑھائی کا آ گیا ہے، روشنی کا دور آیا ہے، علم اپنے ساتھ روشنی لے کے آتا ہے، اب جہالت کے اندھیرے سارے چھٹ جانے چاہیے، اب کفر کی جہالت، فسق اور فجور کی جہالت، ظلم اور زیادتیوں کی جہالت، شرک کی جہالت،
تمام کی تمام جہالتیں اب ختم ہوں گی۔ اب اللہ نے نور کو نازل فرمایا ہے، وحی کو نازل فرمایا ہے۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک، ہم نے یہ کتاب اس لیے اتاری ہے لتخرج الناس من الظلمات الی النور، تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئیں۔ کفر کا اندھیرا، شرک کا اندھیرا، فسق اور فجور کا اندھیرا، نافرمانیوں کے اندھیرے، یہ سب کی سب تاریکیاں ہیں، یہ سب کی سب اندھیرے ہیں، یہ سب کی سب تاریکیاں ہیں۔ ان تمام اندھیروں سے، ان تمام تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف، ایمان کی طرف لانا، توحید کی طرف لانا، اخلاص کی طرف لانا، اخلاق کی طرف لانا، عبادات کی طرف لانا، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے منصب عطا فرمایا۔ یہ کام اللہ پاک نے آپ کو سونپا کہ اب آپ کا یہ کام ہے۔ اور اس پہلی وحی کے اندر تعارف کرایا گیا اپنے رب کا کہ تمہارا پروردگار وہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، اور ایک حقیر مخلوق سے اٹھا کر تمہیں عظیم الشان انسان اس پروردگار نے بنایا، تمہیں اشرف المخلوقات اس نے بنایا، اور اس نے تمہیں علم کے راستے عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر یہ علم کسی اور کو نہیں ملا، یہ انسان کو اللہ پاک نے علم عطا فرمایا۔ ہاں، ایک دنیا میں زندہ رہنے کے لیے اپنی ضروریات کو سمجھنا، اپنے فوائد کو سمجھنا، اپنے نقصانات سے اپنے آپ کو بچانا، یہ علم تو اللہ نے حیوانات اور جانوروں کو بھی عطا فرمایا۔ انسان کو ایک اضافی علم دیا جس کی وجہ سے اس انسان کو امتیاز ملا ہے، وہ وحی والا علم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ٹوٹا ہوا تعلق اس انسان کا، جو رب سے ٹوٹا ہوا تعلق تھا، 600 سال سے یہ انسان آسمانی تعلیمات سے محروم تھا، آسمانی علوم سے، وحی کے علوم سے محروم تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی طرف توجہ فرمائی، مہربانی فرمائی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر مبعوث فرمایا۔ اس پہلی وحی میں عرض کیا اللہ نے اپنا تعارف کرایا، انسان کی حقیقت بتلائی، علم کی طرف ترغیب دی۔ یہ گویا کہ 3 بنیادی باتیں آ گئیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وحی کو لے کر، ان آیات کو لے کر آپ علیہ السلام اپنے گھر میں تشریف لائے۔ پہلا مرحلہ تھا وحی کا، اس سے پہلے فرشتوں سے ہم کلامی ہوئی نہیں، یہ پہلی بار تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی حالت میں انہیں دیکھا تھا، اس لیے فطرتاً جسم پر گھبراہٹ طاری تھی، خوف طاری تھا۔ آپ علیہ السلام کا جسم کانپ رہا تھا اور بخار کی سی کیفیت ہو گئی۔ آپ گھر میں تشریف لائے اور اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ارشاد فرمایا، زملونی زملونی دثرونی دثرونی، لے آؤ کمبل اوڑھ دو، کمبل اڑا دو، کمبل اڑا دو، میرے اوپر لحاف ڈال دو۔ چنانچہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے لحاف میں لپیٹا، پھر آپ علیہ السلام نے وہ ساری کیفیت بتلائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلانے پر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو جملے ہیں وہ جملے بڑے اہم ہیں، اور مجھے ان جملوں کی تشریح کرنے کے لیے یہ ساری تمہید میں نے اس وقت باندھی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کیا فرمایا؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، آپ غمگین نہ ہوں، آپ کو نقصان نہیں ہے۔ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، قسم ہے اللہ کی، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، اللہ آپ کو پریشان نہیں کرے گا، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو عزتیں، آپ کو رفعتیں عطا کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے لأنک تحمل الکلہ، اس لیے کہ آپ تو دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ پتہ یہ چلا جو دوسروں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مشکلوں میں دوسروں کے کام آتا ہے، کسی مقروض کا قرضہ اتار دینا اس کا بوجھ اٹھانا ہے، کسی حاجت مند کی حاجت کو پورا کر لینا اس کا بوجھ اٹھا دینا ہے، اور کسی مفلوق الحال انسان کی خاطر تواضع اور خدمت کر کے اس کے گھر کے خرچے کو برداشت کرنا، یہ اس کا بوجھ اٹھانا ہے۔ کثیر العیال ہے لیکن آمدنی بہت قلیل ہے اور آمدنی میں گزر بسر نہیں ہے، آپ نے کچھ تعاون کر کے اس کے سر سے بوجھ اتار دیا، یہ ہے تحمل الکلہ، آپ دوسروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، اور وہ شخص جو بے روزگار ہوتا ہے اس کو آپ روزی فراہم کرتے ہیں، آپ اس کو کمواتے ہیں، کمانے پر لگاتے ہیں، آپ اس کے لیے اسباب پیدا کرتے ہیں۔ تقر الضیف، اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔
اور وتعین علی نوائب الحق، اور اسی طرح سے مشکلات پر آپ مدد کرتے ہیں، وتصل الرحم، اور آپ صلح رحمی کرتے ہیں، اس لیے اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ کیا کیا اعمال بتلائے حضرت خدیجہ نے؟ نمبر 1 آپ بوجھ اٹھاتے ہیں دوسروں کا، نمبر 2 یہ ارشاد فرمایا آپ کاروبار اور روزگار لوگوں کو فراہم کرتے ہیں، یہ دوسرا عمل بتلایا، نمبر 3 آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اس لیے، نمبر 4 بڑی بڑی مصیبتیں لوگوں پر آتی ہیں آپ مددگار بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، نمبر 5 وتصل الرحم آپ صلح رحمی کرتے ہیں، اس لیے ان 5 اعمال کی بنیاد پر اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ یہ وہ مبارک 5 اعمال ہیں، یہ وہ بڑے قیمتی 5 اعمال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے بھی اللہ نے یہ خوبیاں عطا فرمائی تھی۔ یہ آپ کی سماجی محنت تھی، یہ آپ کی ایک شہری ہونے کی حیثیت سے محنت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور اسی محنت کے نتیجے میں پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا قرار پائے؟ آپ صادق قرار پائے، آپ امین قرار پائے، آپ کو امانت دار لوگ کہتے تھے، آپ کے پاس امانتیں لوگ رکھواتے تھے، باوجود یہ کہ کفار جو دشمن تھے وہ بھی آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے، اور 13 سال مکہ میں آپ نے زمانہ گزارا، لیکن امانتیں اسی طرح سے کافر بھی آپ کے پاس رکھواتے تھے۔ اس زمانے میں بینک بیلنس تو ہوتے نہیں تھے کہ بینک میں جا کے پیسے رکھوا دیے، جس کے پاس کوئی جمع پونجی ہے اور وہ خطرہ کسی کو پڑتا تھا تو وہ کسی امانت دار شخص کے پاس رکھوا دیا کرتا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امانت داری مشہور تھی، چیز رکھ لیتے تھے اپنے پاس، اور جب مانگنے والا آتا تو اسی طرح سے اس چیز کو سپرد فرما دیا کرتے تھے، اور ہمیشہ سچ سے کام لیتے تھے۔ سچائی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص وصف تھا، اور ہمیں بھی اس وصف کو اپنانا چاہیے، امانت اور سچائی کو اپنانا چاہیے۔